السلام علیکم۔ آج چونکہ ہم سب خواتین کا دن ہے، اس لیے میں دنیا کی تمام خواتین کو مبارکباد دیتی ہوں، اور کچھ چیزیں میں آپ سے اور شیئر کرنا چاہوں گی، جس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ خواتین کو تمام حقوق حاصل ہیں۔ اس کے لیے یہ ایک جنگ کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایک احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک مکمل انسان کی طرح خواتین بھی آگے بڑھنا چاہتی ہیں، اور جیسے جن عورتوں نے یہ کیا وہ ماشاءاللہ بہت کامیاب ہوئی۔ اور اس کے علاوہ میں سمجھتی ہوں کہ کچھ ممالک جہاں ابھی تک، اور میرے ملک میں بھی، جو پسماندہ ایریاز ہیں اور اس میں ابھی تک عورتیں فرسودہ اور پسماندہ روایات میں جکڑی ہوئی ہیں، ان کے لیے بہت مشکل ہے نکلنا، لیکن کوئی چیز میں نہیں سمجھتی مشکل ہو سکتی ہے، اس کو آسانی پیدا کی جا سکتی ہے۔ میں آپ سے یہ بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ میری ایک مخصوص اردو کی ڈکشنری ہے، جس میں عورت کے معنی ہیں چھپنے چھپانے کی چیز، عورت کی عقل گدی میں ہوتی ہے، عورت بے وفا ہوتی ہے۔ میرے خیال میں اس سے بڑھ کر کسی قانون، مذہب اور معاشرے میں عورت کی تذلیل اور کیا ہو سکتی ہے۔ چلیے اس کو یا تو میرے خیال میں ہمیں اپنی لغت سے اس لفظ کو ختم کر دینا چاہیے یا اس کے معنی تبدیل کر دینے چاہیے۔ چلیے یہ تو دیکھا جائے گا، مگر میں اب آپ کو عورتوں کے دن کے لیے جو میں نے خاص طور پر نظمیں لکھی ہیں وہ پڑھ کے سنانا چاہوں گی۔ آج کے دن میں نے جو نظم تمام دنیا کی عورتوں کے نام لکھی ہے، اس کا عنوان ہے آزادی کا دن۔ آج کا دن ہم سب کا دن ہے، آج کا دن آزادی کا ہے۔ آج کا دن وہ دن ہے جس دن میں نے اور تم نے سوچا تھا ذلت، ظلم اور جبر میں رہ کر ہم نہ جئیں گے، ہم نہ رہیں گے۔ اس کو بدل کر، اس سے نکل کر، آگے سے اور آگے چل کر، اپنے جوہر کو، اپنے ہنر کو قدرت نے بخشا ہے جو ہم کو، اس کو لے کر آگے چلیں گے۔ سب لوگوں کے ساتھ اس کو لے کر آگے بڑھیں گے، سب لوگوں کے ساتھ چلیں گے۔ ہم کو مانگنا کچھ بھی نہیں ہے، ہم کو سارا حق حاصل ہے۔ چھین نہیں سکتا کوئی ہم سے، یہ تو انسانوں کا حق ہے۔ آج کا دن آج کے دن ہم نے سوچا تھا ذلت، جبر اور ظلم میں رہ کر ہم نہ جئیں گے، ہم نہ رہیں گے۔ آج کا دن ہم سب کا دن ہے، آج کا دن آزادی کا ہے۔ تمام عورتیں جو مجھے سمجھ رہی ہیں میری زبان کو، ان کے لیے میرا ایک پیغام ہے کہ عورتوں کا جو اسٹرگل ہے یہ ایک سب سے زیادہ روایتی کشمکش ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ تشدد کی ضرورت نہیں، کیونکہ عورتوں نے اسی نظام میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو کامیاب کیا، اور انہوں نے اپنے آپ کو بہت نامور بنایا، بہت تعلیم حاصل کی۔ اب ہمارے ملک میں دیکھیے، بے نظیر بھٹو جو تھیں وہ ہماری سربراہ تھیں ملک کی، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے یہاں بھی بہت بہت بڑی عالم عورتیں گزری ہیں اور انہوں نے بہت کام کیے، لیکن ابھی تک ہم جس نظام، ہمارے جو پسماندہ ایریاز ہیں اور دیگر ممالک کے جو پسماندہ ایریاز ہیں، شاید وہاں بھی عورت جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرگل میں اور روایتوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ میں نہیں سمجھتی
कोई मज़हब, कानून या कोई सेंसिबल अक्लमंद जो है सोच, वो औरतों को इस तरह जकड़ के रख सकती है। और एक तो इससे निकलना बहुत ज़रूरी होगा। अब आप अंदाज़ा लगाएं ना कि पाकिस्तान हिंदुस्तान जब एक था, उसमें आप ये देखें 1900 जब 1550 से लेके 1599 तक बीजापुर की जो हुक्मरान और वॉरियर ख़ातून थी चांद बीबी, जब वो एक कामयाब ख़ातून के नाम में के तौर पे तारीख़ में सामने निकल के आई हैं, और दिल्ली सल्तनत की रज़िया सुल्ताना जो थी वो 1236 से लेकर 1240 तक उन्होंने शी वॉज द सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, और वो बहुत हम्बल औरत थी। और उसके बारे में ये है कि उसकी दौरे हुकूमत में रियाया बहुत खुश थी और बहुत प्रोग्रेस रियाया। यानी कि कहने का मकसद ये है, जब इतना अरसा पहले औरतों ने इतने कमालात दिखाए हैं, और इसी तरह अफ्रीकन हिस्ट्री में आप जाएं, उनकी औरतों ने बहुत अचीवमेंट्स की, और वो बड़ी आलिम औरतें वहाँ पैदा हुई। तो फिर 2022 में मैं नहीं समझती कि औरतें जो हैं, और वो अकल, हुनर और अपनी सोच को लेके आगे कैसे नहीं चल सकती। तो आई थिंक कि इसके लिए एक और जो मैं औरतों को पैगाम देना चाहूँगी कि इसके लिए जबर और तशद्दुद से काम ना लें, क्योंकि अगर आप इसको सेंसिबली तरीके से समझा के और अपने आप को मनवाएंगी तो उसी में आपकी सलाहियत देखने में आएगी। आई होप you'll do sensibly what you are doing. Best of luck. अब मैं ये जो आपके लिए दूसरी नज़्म पढ़ रही हूँ, ये नज़्म मैंने मर्दों के हाथों औरतों के जले हुए चेहरों पर के बारे में मैंने लिखी है। इसका उन्वान है मेरा हुस्न। मर्द के हाथ झुलसी हुई औरत की ज़बानी, मुझसे छीना है तुमने जो मेरा हुस्न, मुझको वापस करो। मेरी रोशन हंसी फूलों जैसी खिली आंखें वापस करो। मेरे लब जिन पे बिखरी हुई थी हंसी, मुझको वापस करो। फूल की पत्तियों की तरह नर्म नाजुक थे ये, अब हैं झुलसे हुए इन पे बदनुमा, और अब हैं झुलसे हुए बदनुमा और जले, अब हैं झुलसे हुए बदनुमा और जले, इन पे हैं स्याह दाग और धब्बे पड़े। हंसना चाहती हूँ मैं, हंसना चाहती हूँ जब हंस नहीं सकती मैं, रोना चाहती हूँ मैं, रो नहीं सकती मैं। दर्द में हूँ बहुत, कर्ब में हूँ बहुत, बदनुमा चेहरा मुझको दिया है जो तुमने, इसे वापस लो। मेरा चेहरा हंसी तुमने छीना है जो, मुझसे वापस करो। एक और बहुत अहम इशू है जिसका मैसेज मैं ख़ास तौर पे अपने मुल्क को देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे मुल्क में कबाइली इलाकों में अभी तक औरत के साथ जो ज़्यादती हो रही है, इसमें सिंध के इलाके में, इन इलाकों में ख़ास तौर पे कबाइली और पसमानदा इलाकों में औरतों को दरख्तों और कुरान के साथ ब्याह दिया जाता है, ताकि जो वहाँ का ज़मीन का बटेरा है वो उसकी शादी के दौरान उसको अपनी ज़मीन ना बेटी को देनी पड़ जाए। इसी तरह बलूचिस्तान में कुछ ही अर्सा पहले औरतों 100 औरत को वहाँ पर दफना दिया गया था। आधियों को गोली से उड़ाया गया था, आधी औरतों को दफना दिया गया था ज़िंदा। उसकी वजह ये बताई गई थी कि औरतों ने
عورتوں نے بالکل ریفیوز کر دیا تھا کہ وہ ان مردوں سے شادی نہیں کرنا چاہتی جن کے ساتھ ان کے گھر والے ان کو بیاہ رہے تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مذہب اسلام نے، کیونکہ اس معاشرے میں یہ مسلم معاشرہ ہے، انہوں نے عورت کو ایک مکمل انسان کی طرح سے حق دیا ہے، اور نکاح کے وقت 3 مرتبہ مرد اور عورت دونوں سے پوچھا جاتا ہے تمہیں قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ میں اپنی حکومت سے یہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں اپنی حکومت سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ یہ قانون ابھی تک کیوں نہیں ختم کیا گیا؟ کوئی بھی حکومت ہو، ان کو چاہیے تھا کہ عورت کی اتنی تذلیل اور عورت کے ساتھ اتنا تشدد اور جبر کیسے ہو سکتا ہے کسی ایک صحیح معاشرے میں؟ اس کی طرف توجہ دینی بے انتہا ضروری ہے۔